إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 14 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 166 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 1 گھنٹے تک گفتگو کی تھی، اور وہ قرآن حکیم کی مشہور ترین آیت، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ کے ذکر کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے وہ آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. الحمدللہ. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم نے 1 گھنٹہ گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 111A کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 111A، اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. اور اس میں نے ذکر کی مینلی 3 کیٹیگریز کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی اسی میں سے ایک کیٹیگری کو مزید ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ کھڑی ہوئی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں، ایون کروٹوں پر لیٹے، ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس میں جتنے بھی سنت اذکار آتے ہیں، خواہ وہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہوں، صبح و شام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں، اور مختلف اوقات کی دعائیں، وہ سب کے سب سنت اذکار اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مزید 2 نشستوں میں مکمل ہوگی. ایک آج ہوگی، اس کا پارٹ 1 مسئلہ نمبر 111B، صحیح سنت وظائف و اذکار اور سنت دعائیں. اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا مسئلہ نمبر 111C، فرض نماز اور صبح و شام کے سنت اذکار. اس میں سے فرض نماز انشاءاللہ آج کور کر لیں گے، باقی صبح و شام کے سنت اذکار انشاءاللہ ان کو اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے. بھائیو، سنت اذکار اور وظائف کے کریٹیکل ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا سب سے اہم ترین جو خزانہ ہے اس کا تعارف جو ہے وہ کرواؤں، اور وہ ہے مشکات المصابیح. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، حدیث کا خزانہ. اور الحمدللہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کی حاجت ہی نہیں رہے گی. ایون بخاری اور مسلم کی جو بھی کریٹیکل احادیث ہیں وہ اس مشکات کے اندر کور ہوئی ہیں. تو اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل تعارف عرض کروں گا. اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا خزانہ. جیسے ورلڈ انسائکلوپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا اور مختلف ہیں، اس طرح حدیث کا انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ مشکات المصابیح ہے. تو انشاءاللہ اس کا بریف انٹروڈکشن ہم سنیں گے.
اس حوالے سے انشاءاللہ میں تسلی بخش گفتگو کروں گا 35-40 منٹ میں، اور اس دوران جس کی بھی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی آپ مجھ سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. بھائیو، مشکات المصابیح کے انٹروڈکشن اور تعارف کے حوالے سے انشاءاللہ میں کل 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ، تاکہ ہمیں اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے. اور آج کے ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھیں، تو تقریباً 13 کتابوں کا یہ خلاصہ ہے، یہ نوٹس ہیں حدیث کے، انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات المصابیح. تو اس حوالے سے 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، مشکات المصابیح حدیث کی سیکنڈری بک ہے. یہ پرائمری کتاب نہیں ہے بلکہ سیکنڈری بک ہے. سیکنڈری بکس یہ ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں احادیث کی اسناد موجود نہ ہوں، بلکہ کسی بنیادی پرائمری کتاب جو بنیادی کتاب ہے اس کا حوالہ دے کر حدیث کو جمع کیا جائے. تو یہ سیکنڈری بک ہے، اس میں اوریجنل احادیث کے حوالے موجود ہیں. پرائمری بکس صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن دارمی، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن البہیقی، اور اس طرح مختلف کتابوں کے الحمدللہ اس میں مکمل ریفرنسز موجود ہیں. بھائیو، یہ کتاب جو ہے یہ 2 محدثین کی بہت بڑی محنت ہے، اور میرے ایکسپرٹ اوپینین میں حدیث کی فیلڈ میں کوئی کتاب بھی، حدیث کی سیکنڈری کتاب پوری امت میں اس کتاب کا دور دور تک بھی مقابلہ نہیں کرتی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری ان کی کتاب ہے، تو میرے نزدیک اس کو 20% مارکس اس سے کمپیئر کر کے دیے جا سکتے ہیں. یہ 100% ہے اس کے مقابلے پر، کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ موجود ہے. یہ بھائیو 2 محدثین کی محنت ہے. پہلے محدث آج سے تقریباً 900 سال پہلے امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفا 516 ہجری، اب چل رہا ہے آپ دیکھ لیں 1436 ہجری، تو یہ 516 ہجری میں فوت ہو چکے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ. مصباح کہتے ہیں عربی میں چراغ کو. مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، سنت کی شمع، کینڈلز آف سنت، یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا. اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے مختلف ٹاپکس کے اوپر اس میں احادیث جمع کی، مصابیح السنہ اس کتاب کا نام رکھا. اور انہوں نے ہر چیپٹر کے انڈر 2 چیپٹرز بنائے. چیپٹر نمبر 1 بنایا ہر ٹاپک. کتاب الایمان ہے تو ایمان میں 2 چیپٹر، کتاب الصلاح ہے تو صلاح میں 2 چیپٹر، کتاب الطہارہ ہے تو طہارہ میں 2 چیپٹر، کتاب الدعوات ہے تو کتاب الدعوات میں 2 چیپٹرز، جو بڑے بڑے 2 چیپٹرز، 2 فصیلیں بنائی. پہلی فصیل کا نام انہوں نے الصحاح رکھا، اور اس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کی. یعنی آج ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم، تو یہ ہم نے کوئی نیا راگ نہیں الاپا. یہ 800 سے 900 سال پہلے بھی امت کے محدثین کو یہ بات پتا تھی کہ بخاری اور مسلم کی کیا اہمیت ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو پہلا باب باندھا، ہر چیپٹر کے اندر 2 فصیلیں بنائیں. تو پہلی فصل میں الصحاح کا نام دیا اور بخاری اور مسلم کی صرف احادیث لائے، اور کسی کتاب کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہلی کیٹیگری میں فال کیا جائے. اور دوسری کیٹیگری انہوں نے ہر سب ٹاپک میں الحسان کے نام سے رکھا، جس میں انہوں نے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جو باقی جو 4 کتابیں ہیں کتب 6 میں سے، یہ صحاح 6 کی ٹرم تو غلط ہے، صحاح 6 نہیں ہے، صحیحین ہے. بخاری اور مسلم ہی صحیح ترین کتابیں ہیں. باقی جو 4 کتب ہیں ان کو ہم سنن اربع کہتے ہیں. 4 سنت کی کتابیں، ان میں تقریباً 80% احادیث صحیح ہیں اور 20% ضعیف بھی ہیں. جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. اور اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد
اور سنن بہیقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے بھی انہوں نے احادیث کو الحسان سیکنڈ جو ہر چیپٹر کا جو سیکنڈ جو سب چیپٹر تھا اس میں انہوں نے وہ احادیث کو جمع کیا. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو، امام بغوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، سنت کی شمع، یہ بڑی اہم ترین کتاب تھی، لیکن اس میں بھی 2 کمزوریاں پائی جاتی تھیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوشش پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، پرفیکٹ تو پھر صرف اللہ ہی کی کتاب ہے، باقی ساری انسانی کوششیں. تو مصابیح السنہ جو امام بغوی رحمہ اللہ المتوفہ 516 ہجری نے لکھی، اس میں 2 کمزوریاں تھیں. ایک تو انہوں نے جو پرائمری حدیث کی کتاب تھی جس سے انہوں نے احادیث لی، اس کو انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ میں یہ حدیث کہاں سے لے رہا ہوں. بس انہوں نے کہا یہ بخاری مسلم سے انہوں نے احادیث لی، لیکن جو حدیثیں ہیں ان کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ بخاری کی ہے، یہ مسلم ہے، یہ متفق علیہ ہے، یعنی اس پہ دونوں متفق ہیں، بخاری اور مسلم شیخین. یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا، بس انہوں نے کہا بخاری یا مسلم کسی میں یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طریقے سے باقی کتابوں سے جو لی انہوں نے نہیں بتایا کہ جامعہ ترمذی سے لی، سنن ابی داؤد سے لی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، انہوں نے نہیں بتایا، ڈائریکٹ احادیث لکھی. اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے نام مینشن نہیں کیے کہ یہ حدیث کس صحابی سے روایت ہے. ڈائریکٹ انہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابی کا حوالہ دیا، نہ پرائمری بک آف حدیث کا حوالہ دیا، کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا. یہ بیسک 2 کمزوریاں تھیں جو اس کتاب کے اندر پائی جاتی تھی. لہٰذا ایک اور مرد مجاہد میدان عمل میں اترے آج سے تقریباً 700 سال پہلے، اور اس نے وہ کام کیا کہ آج تک امت اس احسان کو بھلا نہیں پائی، اور آج تک کوئی شخص اس کے ساتھ کی کتاب نہیں لکھ سکا. اور وہ تھے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی المتوفہ 748 ہجری، تقریباً 8 سے 700 سال پہلے، کیونکہ اب 1436 ہجری چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 کمزوریاں دور کروں گا، اور پھر الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ 2 سکم دور کیے. ایک تو پرائمری بکس آف احادیث کا حوالہ دیا. آپ دیکھیں اس زمانے میں جب سافٹ ویئر بھی نہیں تھے، مکتبہ تو شاملہ نہیں تھا، اتنی محنت کر کے ان ساری احادیث کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی جاب ہے. زندگیاں چاہیے اس کام کے لیے. اور یہ کتاب بھی کوئی تھوڑی کتاب تو نہیں، اتنی ہزاروں پر مشتمل احادیث. اس وقت جو مشکات المصابیح ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6294 احادیث ہیں، وہ آگے میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں. پھر انہوں نے مصابیح السنہ کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح. مشکات کہتے ہیں عربی زبان میں طاقچے کو، اور پرانے زمانے میں جب چراغوں کو طاقچے میں رکھا جاتا تھا تو اس کی روشنی پھیلتی تھی، کنٹرولڈ روشنی آتی تھی نا، جس طرح بلب ہے تو طاقچے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا مصابیح السنہ کا نام چینج کر کے انہوں نے کیا رکھ دیا؟ مشکات المصابیح. یعنی میں نے سنت کے چراغوں کو ان کے صحیح طاقچوں میں رکھ دیا ہے کہ یہ جو چراغ ہے یہ بخاری سے لیا گیا ہے، یا مسلم سے لیا گیا ہے، یا ابو داؤد سے لیا گیا ہے، یا نسائی سے، یا ابن ماجہ سے. مشکات المصابیح، یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا. اب آپ کو اس کتاب کا نام بھی سمجھ آیا. مشکات کہتے ہیں طاقچے کو، مصابیح سنت کے چراغ انہوں نے ان طاقچوں میں رکھ دیے تاکہ ان کی روشنی واضح ہو جائے. الحمدللہ. تو اب انہوں نے یہ جو 2 فصلیں تھیں الصحاح اور الحسان کے نام سے، ان کو بھی تبدیل کیا، اور انہوں نے 3 فصلیں بنا دیں، اور اس کو نام دیا فصل اول، فصل دوئم اور فصل سوئم. پہلی فصل، دوسری اور تیسری. یعنی انہوں نے ایک تیسرا سب چیپٹر بھی ہر چیپٹر کے اندر بنا دیا. اور کیا انہوں نے یہ کہ پہلی 2 فصلیں سیم وہی رہنے دیں جو امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ میں رکھی تھیں. اس کو بالکل انہوں نے چینج نہیں کیا، سوائے اس کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ رواہ المسلم، رواہ البخاری، رواہ الترمذی، حوالے دے دیے اور صحابہ کے نام مینشن کر دیے. جو 2 سکم تھے مصابیح السنہ میں وہ انہوں نے دور کیے. تو دونوں فصلیں، یعنی اس وقت جو پہلی فصل تھی الصحاح، اس کو فصل اول کا نام دیا، جو الحسان تھی اس کو فصل دوم کا. پھر انہوں نے جو حدیثیں چھوٹ گئی تھیں تقریباً 1100-1200 کے قریب احادیث انہی ٹاپکس پہ، وہ انہوں نے پھر مزید اس کتاب میں ایڈ کی، اور تیسری فصل انہوں نے لکھی. پھر اس کے اندر اب اس وقت 3 فصلیں ہیں، اور تیسری فصل چونکہ انہوں نے لکھی،
اس لیے انہوں نے بخاری اور مسلم اور باقی ساری کتابوں کی احادیث اس میں مکس کر دی. یہ نہیں انہوں نے کیا کہ میں جو بخاری ایڈ کر رہا ہوں یا مسلم اس کو پہلی فصل میں ایڈ کر دوں. انہوں نے اپنے سے گزرے ہوئے امام کا احترام کیا کہ ان کی اپنی کتاب مصابیح السنہ امام بغوی کی کتاب اپنی اصلی حالت میں رہے, اور یہ جب میری کتاب ہے تو میں اس کتاب میں ایڈیشن کروں تو وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہے. اور یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا اور ان کی بڑی سلف کے ساتھ عقیدت تھی. اور کاش شیخ البانی رحمہ اللہ بھی یہی کام کرتے اور لوگوں کی تانے کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر شیخ البانی محدث اعظم سعودی عرب کے خلاف ریکارڈ کروایا. المتوفہ 1999 ہجری عیسوی 1999 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا, شیخ ناصر الدین البانی. تو شیخ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے کتابوں پہ, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کتابوں کو توڑ دیا. صحیح ترمذی اور ضعیف ترمذی, صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد, اگر وہ ابو داؤد کو اکٹھا رہنے دیتے اور اسی میں حدیثوں پر حکم لگاتے تو چیپٹرز بھی نہ ٹوٹتے. اب الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے, اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں, لیکن انہوں نے اس کو الگ کیا, صحیح الادب المفرد اور ضعیف الادب المفرد. تو ظاہر ہے وہ امام بخاری تو ایک چیپٹر کے اندر کچھ صحیح حدیثیں بھی تھی, کچھ ضعیف, تو چیپٹر بھی ٹوٹ گئے. پھر لوگوں کو موقع ملا, اور میرے نزدیک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو گرفت ہے شیخ البانی پہ اس حوالے سے وہ بالکل صحیح ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ نے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ کو اپنی اصلی حالت میں نہیں چھیڑا, اپنی فصل کو الگ لکھا, اگرچہ ان کو بخاری اور مسلم باقی چیزوں کو مکس کرنا پڑا تیسری فصل میں. لیکن شیخ البانی جو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. ہم گناہ تو نہیں کہتے, لیکن بہرحال وہ احترام کرتے تو آج تانا و تشنی سے بچ جاتے. علمی پوائنٹ نمبر 3 بھائیو, ابھی بھی مشکات المصابیح میں ایک سکم باقی تھا اس کام کو کرنے کے بعد بھی, اور وہ سکم یہ تھا کہ اس کی جو دوسری اور تیسری فصل میں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث ہیں, ان میں ظاہر ہے کہ ضعیف روایتیں بھی آئی ہوئی ہیں. تو وہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم نہیں لگے ہوئے تھے. کچھ پہ تو لگا دیے انہوں نے امام ترمذی والے حکم, لیکن اکثر پہ صحیح اور ضعیف کا حکم انہوں نے نہیں لگایا تھا. اور ظاہر ہے کہ امت میں سارا فتنہ ہی ضعیف روایتوں کی وجہ سے جمع ہوا, اور سارے کا سارا یہ فتنہ سامنے آیا. اس حوالے سے پھر آج کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت جو میرے نزدیک شیخ البانی سے بھی بڑے حدیث کے محدث تھے, حال ہی میں ان کا انتقال ہوا, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری, جو 10 نومبر 2013 کو فوت ہوئے. ہمارے پاکستان سے ان کا تعلق تھا, انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کام پہنچا, ایون انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, پوری دنیا کے اندر دارالسلام کی وجہ سے سب لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر وہ کام کیا, بلکہ جو میرا ان کے ساتھ ایکسکلوسیو 100 کوسچنز والا انٹرویو ریکارڈڈ ہے, جو میں نے ان سے 100 سوالات پوچھے, جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی موجود ہے. اس میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی 17 جون 2009 کو, تو اس ملاقات میں, اس ریکارڈنگ سے پہلے اور پھر بعد میں بھی میری ڈسکشن ہوئی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب آپ اتنے کام کر رہے ہیں, اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ مشکات المصابیح کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آلریڈی کئی سالوں سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. یہ 2009 میں انہوں نے بات کی, اور پھر الحمدللہ 2011 کے اندر یہ مشکات المصابیح جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ان کے حکم کے ساتھ پرنٹ ہو کر صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ دوسری اور تیسری فصل میں, پہلی فصل تو بخاری اور مسلم کی ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, تو یہ چھپی 2011 میں, اور پھر اس کا ریوائز ورژن ان کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اگست 2013 میں چھپا, جو میرے ہاتھ میں یہ فائنل ورژن ہے. مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد والوں نے اسے چھاپا, جس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی مکمل تحقیق اور تخریج اور تحکیم بھی کر دی, ان پہ حکم بھی لگا دیے صحیح اور ضعیف اس حوالے سے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سکم انہوں نے یہ دور کیا کہ امام ولی الدین تبریزی نے تو صرف بتایا تھا کہ یہ مشکات میں حدیث جو مصابیح السنہ کی حدیث ہے یہ فلاں بک سے ہے, لیکن اس بک سمندر میں سے کہاں سے ڈھونڈے انسان, کہ بخاری میں تو 7563 حدیث میں سے وہ حدیث کیسے ڈھونڈے.
تو شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اس کی تخریج کر دی کہ بخاری کی فلاں نمبر حدیث جو ہے نا یہاں پر لی ہے مشکات میں انہوں نے. یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ الحمدللہ ٹیکنالوجی کی برکت ظاہر ہے. مشکات المصابی جو ہے وہ ہمارے پاس مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے حدیث کی کتابوں کا، ہزاروں اس میں کتابیں ہیں، تو اس کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا. بہرحال بہت بڑا کام تھا. تو یہ دو حکم جو مزید رہ گئے تھے وہ شیخ زبیر لیزئی صاحب نے دور کیے. نمبر ایک، انہوں نے صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا، یعنی تحکیم کر دی، اسے کہتے ہیں تحکیم. اور دوسرا انہوں نے تخریج کر دی اس کی کہ یہ بخاری کی فلاں نمبر حدیث ہے، اور مکمل اس کی تحقیق بھی کی. اگر باقی اور کتابوں میں تھی تو اس کے بھی حوالے انہوں نے دیے الحمدللہ. وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے عرض بھی کرتا ہوں. اور اس میں انہوں نے پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے حوالے تھے، ان کے انٹرنیشنل نمبر جو پوری دنیا میں اس وقت سٹینڈرڈ ہو چکے ہیں، وہ الحمدللہ انہوں نے بیان کیے. اچھا، یہ حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں. بیسیکلی احادیث کی کتابوں کے نمبرز کو اب انٹرنیشنل لیول پر سٹینڈرائز کر دیا گیا ہے تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے. اور اس حوالے سے سب سے بڑا کام کیا ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. ان کا کیپٹل سٹی ہے بیروت. بیروت وہ شہر ہے جہاں پر آج سے 1000 سال پرانے بھی بخاری اور مسلم کے بھی قلمی نسخے موجود ہیں، مخطوطے موجود ہیں. ان کے پاس کاپی رائٹس ہیں. یہ آپ اگر ویب سائٹ ان کی موجود ہے دارالکتب العلمیہ کی، تو تمام کتابیں احادیث کی، کیا احادیث کے علاوہ بھی فقہ کی کتابیں، تصوف کی کتابیں، ان کے بھی قلمی نسخے ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے کاپی رائٹس ہیں ان کے پاس. اور پوری دنیا میں جب بھی کوئی کتاب چھپتی ہے تو اس سے جو پروف ریڈنگ ہے وہ ان کی کتابوں کے ساتھ کی جاتی ہے. لہذا یہ بالکل بات سمجھ لیں، جس طرح قرآن حکیم پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا، اسی طریقے سے بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابیں بھی ایک ہی ہیں پوری دنیا کے اندر. کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر. ہاں یہ ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں کوئی 3 جلدوں میں چھاپ دے، کوئی 10 جلدوں میں چھاپ دے، کوئی 13 جلدوں میں چھاپ دے، وہ الگ بات. لیکن حدیث وہی ہوگی، چاہے وہ انڈونیشیا کے مسلمان کے پاس بخاری ہو، چاہے وہ افریقہ کے مسلمان کے پاس ہو، چاہے پاکستان اور انڈیا کے مسلمان کے پاس ہو. تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ سٹینڈرائز انہوں نے نمبرنگ کر دی. اسی کو پھر فالو کیا علماء حرمین نے بھی. اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام اردو زبان میں، انہوں نے بھی اسی کو فالو کیا. اور جو احادیث کی نمبرنگ ہے انٹرنیشنل، اس کے مطابق وہ کتابیں چھاپتے ہیں. اور یہ جو مشکات ہے یہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے. اور اس کی جو تخریج ہوئی ہوئی ہے اور تحقیق ہوئی ہوئی ہے، اس میں جو نیچے نمبرز ہیں فٹ نوٹس میں، وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنت.com پر یہ مشکات المصابی، اس کا PDF تقریباً 18 MB کی 3 فائلز ہیں، 18 MB کی 3 جلدوں میں. وہ الحمدللہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا PDF اہلسنت.com میں الحدیث والے پورشن میں. اور تمام میجر جو احادیث کی کتابیں ہیں، کتب ستہ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، وہ سب کی سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس پر رکھی ہوئی ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آج انٹرنیشنل لیول پہ کسی نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے. حدیث کی کتابیں وہی ہیں، صرف ان کو نمبر دیے ہیں. ایون آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ملتا ہے قرآن حکیم کا، توب کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر یا اسی طریقے سے رشیا کے اندر، اس میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہے. صرف آیات جو ہیں ان کے آگے سرکل بنے ہوئے ہیں یا تا بنی ہوئی ہے، وہاں پر آیات کی نمبرنگ، یہ آیات اور سورتوں کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے آسانی کے لیے، کہ جی فلاں نمبر سورت جو ہے وہ یہ ہے، جی سورہ جو الملک ہے وہ 67 نمبر سورت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبرنگ نہیں کی تھی، یہ بعد میں کی گئی ہے تو سمجھنے کے لیے. اسی طریقے سے جی سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، تو ان کی ایک ایک آیت کے اوپر نمبرنگ، آیات کی ڈویژن پہلے ہی موجود تھی، اس پہ نمبر 1 2 3 4 5، یہ نمبرنگ جو ہے یہ بعد میں آسانی کے لیے کی گئی. بالکل اس طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم نے اور باقی ائمہ نے جو احادیث کی کتابیں لکھی تھی، انہوں نے نمبرنگ نہیں کی ہوئی ہے. وہ قلمی نسخوں میں نمبرنگ نہیں ہے. لیکن آج تو بھائی نمبرنگ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، آج تو سارے کام نمبرنگ کے اوپر ہوتے ہیں. تو اب ان کی نمبرنگ جو ہے سٹینڈرائز کر دی گئی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث. اب اس میں نمبرنگ میں جو پاکستان سے چھپتی ہیں بغیر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حدیثیں تو موجود ہوتی ہیں، چیپٹرز بھی وہی ہوتے ہیں. نمبرنگ میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، بعض 3 جلدوں میں چھاپتے ہیں، تو پہلی جلد اگر 2025 نمبر حدیث پہ ختم ہوئی تو دوسری جلد پھر 1 سے شروع کر دیتے ہیں، تیسری پھر 1 سے. تو ظاہر کنٹینیوس نمبرنگ نہیں ہوتی. اگر کنٹینیوس ہو اس میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض کا صحابہ کے اقوال کو بھی الگ سے نمبر دے دیتے ہیں،
جبکہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو کی گئی ہے وہ سٹینڈرائز کر کے انہوں نے بسا اوقات ایک نمبر کے اوپر بھی اگر اس کے ذیل میں کسی تابعی کا یا صحابی کا قول آتا تھا اسی نمبرنگ کے اندر انہوں نے لکھ دیا اور اس کو سٹینڈرائز کر دیا. لہٰذا دنیا میں کہیں بھی بخاری ہو اس میں کوئی حدیث ہو یا قول ہو وہ دوسری جگہ پر جو بخاری اس میں موجود ہوگا نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن عربی کتب جو شائع ہوتی ہیں مکتبۃ الشاملہ یا دارالسلام کے ذریعے یا دارالکتب العلمیہ جو بیروت کا ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, وہ سب کے سب جو ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کرتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی ڈھونڈ سکے. اور الحمدللہ میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں, میرے سینکڑوں لیکچرز میں جتنے حوالے ہیں وہ سب کے سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. آپ کو تو آج ہم بتا رہے ہیں نا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ, تو ہم تو بہت پہلے سے یہ چیز سمجھ گئے تھے کہ یہ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ دعوت پھیلنی ہے, اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس حوالے سے دعوت پھیل چکی ہے ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز کے ذریعے. تو پھر بات ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اس کو کاؤنٹر چیک بھی کر سکے انٹرنیشنل نمبرنگ کو, ورنہ ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے کہاں سے حدیث بیان کر دی. تو لوگ تو جو ہے وہ جعلی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں بخاری مسلم کا نام لے کے, تو کوئی چیک تو کر ہی نہیں سکتا, کیسے پتہ چلے. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن الحمدللہ ہمیں پکڑنا بڑا آسان ہے, ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی نمبرز لکھے ہیں, لیکچرز میں بھی بتاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی اگر نہیں آپ کو پتہ چل رہا تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں. الحمدللہ کوئی اس کو گستاخی یا بے ادبی نہیں سمجھے گا. تو اس حوالے سے سمجھ لیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1390. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مرض میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں اپنے چہرے مبارک سے بار بار چادر کو ہٹاتے تھے اور یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو یہ سیدہ عائشہ کی وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1390. اور آگے اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زائرین کی زیارت کے لیے کھلی چھوڑ دیتے, یعنی وہ حجرے کی دیوار بھی گرا دی جاتی, لیکن یہ خطرہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے وفات کے وقت. بالی اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. یہ بھی آخری وصیت ہے تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے قبروں کے احکام, گنبد خضرا کا مسئلہ, مسجد نبوی کا مسئلہ, اور یہ آج کل جو مزارات بن رہے ہیں اس کے حوالے دے کے ان کو کتاب و سنت کے دلائل میں الحمدللہ انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ایڈریس کیا. تو یہی 1390 نمبر حدیث ہے. پھر آگے اس کے اندر 1390 ہی نمبر کے اندر ایک تابعی ہیں سیدنا سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قول لے کر آئے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے, وہ اونٹ کی کوہان یعنی ایک بالشت جتنی اونچی ہے, 9 انچ. یعنی آپ کی قبر مبارک اتنی اونچی نہیں جس طرح یہ آج بنی ہوئی ہے, خلاف سنت ہے, ایک بالشت. تو اس کو بھی 1390 نمبر دیا ہے امام بخاری نے. پھر اس کے آگے لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری کے اندر, اور آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 66 سال کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور میں جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی مسجد نبوی کی توسیع کے دوران تو ایک پاؤں ظاہر ہوا, تو لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ظاہر ہوا ہے. تو پھر عروہ ابن زبیر سیدہ عائشہ کے جو بھانجے تھے ان کو بلایا گیا, تو انہوں نے وہ جب پاؤں دیکھا اور قبر کی لوکیشن, تو انہوں نے کہا کہ یہ سیدنا عمر کا پاؤں ہے. تو اس کو بھی 1390 نمبر امام بخاری نے دیا, یعنی 1390 پہ وہ 3 چیزیں لے کر آئے, ایک حدیث اور 2 جو ہے وہ ایک تابعی, 2 تابعین کے ان کے اپنے واقعات. بہرحال اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نیو 5, حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے حیات النبی کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ ڈیٹیل سے کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال اہل سنت پاک.com پہ یہ تمام احادیث کی میجر کتابیں جو ہیں, ہماری کتب ستہ جو ہیں, 6 بڑی کتابیں اہل سنت کی, وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق موجود ہیں الحمدللہ. اردو میں بھی ہیں اور انگلش میں بھی, اور مشکات المصابیح بھی الحمدللہ موجود ہے, اور وہ آپ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے احادیث کی, صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں, اور صحیح مسلم میں بھی 7563 احادیث ہیں. ایسی نمبرنگ انہوں نے سیٹ کی ہے صحیحین کو. جامعہ ترمذی, یہ تو صحیحین ہوگی. اب سنن اربع, تیسری کتاب جامعہ ترمذی, اس میں 3956 احادیث ہیں. چوتھی کتاب سنن ابی داؤد ہے, 5274 احادیث ہیں. 5ویں کتاب سنن نسائی ہے, 5761 احادیث ہیں. اور 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہے, 4341 احادیث ہیں. تو یہ الحمدللہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق انگلش اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر موجود ہیں.
بہرحال یہ مشکات جو ہے یہ بخاری اور مسلم سے بھی بڑی کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس میں اگرچہ حدیثیں تو 6294 ہیں لیکن اس میں حدیثوں کی تکرار نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے. ایک حدیث جب ایک دفعہ آئی تو ایک دفعہ ہی آئی ہے، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ریپیٹیشن ہے، تب ان کی 7563 بنتی ہیں. ادروائز ریپیٹیشن نکال دیں تو تقریباً بخاری میں بھی 4000 حدیثیں ہیں اور مسلم میں بھی 4000 ہیں، اور اگر ان کی بھی کامن حدیثیں نکالی جائیں تو 2000 کے قریب تقریباً کامن حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی، جس کو ہم کہتے ہیں متفقن علیہ، جن پہ وہ دو بڑے امام متفق ہیں. 1906 احادیث ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ الگ سے کتاب چھپ چکی ہے جس میں صرف بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث موجود ہیں، اللؤلؤ والمرجان کے نام سے. اور فواد عبد الباقی ایک عرب کے اسکالر ہیں، انہوں نے یہ محنت کی کہ جس پہ بخاری اور مسلم کی جو ایگریڈ اپون احادیث ہیں، متفقن علیہ حدیث، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اللؤلؤ والمرجان، دو موتی آئے نا سورہ الرحمن کے اندر، اللؤلؤ والمرجان، تو انہوں نے کہا اللؤلؤ والمرجان یعنی بخاری اور مسلم یہ دو سنت کے موتی ہیں بڑے بڑے. 1906 احادیث الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 بھائیو، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو مشکات المصابیح کی تحقیق اور تحکیم کی ہے، اس حوالے سے تھوڑا ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آسانی ہو. کہ پہلی فصل تو تمام چیپٹرز کے اندر بخاری اور مسلم کی ہے، وہ تو انہوں نے مقدمے میں بھی شیخ صاحب نے لکھ دیا کہ اس کی تو احادیث بالکل صحیح ہیں، اس پہ تو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو دوسری اور تیسری فصل ہے جس میں ادر دین بخاری اور مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطأ امام مالک، المستدرک للحاکم، سنن البیہقی، مسند امام شافعی، مسند امام احمد اور باقی کتابوں سے جو احادیث موجود ہیں اس پہ انہوں نے الحمدللہ تحقیق بھی کی، تحکیم بھی کی اور اس کی تخریج بھی کی. تو یہ ٹوٹلی 4 کیٹیگریز بنے گی. آپ کو ہر حدیث کے فٹ نوٹ پہ وہ لکھا ہوا مل جائے گا، یا تو حدیث ہوگی صحیح، یا حدیث ہوگی حسن لذاتی ہی، جو اپنی ذات میں حسن ہو. ایک شیخ البانی صاحب والی حسن ہے جو ضعیف ہی ہوتی ہے، ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن لغیرہ، وہ ضعیف ہی رہتی ہے، ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف. تو شیخ البانی کو یہ اجتہادی غلطی لگی، وہ 2-3 ضعیف اگر روایتیں ان کو جمع کر کے تو کہتے تھے یہ حسن لغیرہ ہی تو بنی گئی ہے. تو حسن لذاتی حجت ہے، حسن لغیرہ ہی حجت نہیں ہے. تو دوسری کیٹیگری حسن لذاتی ہی یعنی وہ صحیح حدیث کی ہوتی ہے، اس سے جسٹ آپ سمجھ لیں صحیح حدیث تو A1 گریڈ اور حسن جو ہے وہ A گریڈ. اور پھر جو باقی 2 کیٹیگری ہیں، تیسری وہ ضعیف روایت، عربی میں ہم ضعیف کہتے ہیں، اردو میں ضعیف، اور چوتھی موضوع من گھڑت روایت، اس کو بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. تو ضعیف جو روایتیں ہیں ان کی 5 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جو انہوں نے فٹ نوٹ پہ عربی میں لکھا ہے، لیکن عام جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اتنی سمپل عربی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے گا، مولوی کے ڈھکوسلے سے وہ بچ سکتا ہے. جو مولوی دھوکہ دیتے ہیں جی پہلے عربی سیکھو، تو اب الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. بھائی اردو میں آ چکا ہے، عربی سیکھ کے بھی تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے نا، تو اردو میں تو ترجمہ آپ کے بہت بڑے علماء کا موجود ہے، آپ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں. تو 5 کیٹیگریز ہیں. یا تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ راوی جو ہے اس روایت میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے عند الجمہور، جمہور محدثین کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے، یا تو یہ حکم ہوگا اس ضعیف روایت کے اندر. دوسرا یہ ہوگا کہ مدلس کی ان والی روایت ہوگی کہ اس میں راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، ظاہر وہ ضعیف ہوگی، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے. تیسرا حکم یہ ہوگا کہ اس روایت کے اندر کوئی راوی مجہول ہے، ان نون راوی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، مجہول راوی. تو جب ان نون ہے تو ظاہر ہے کہ لاوارث اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں تو قبول نہیں کی جاتی نا، یہ تو نون لوگ ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے شیطان انسانی شکل میں آ جائے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں بعض کا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. یہ جو اکثر کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، وہ بزرگ بد شیطان ہی فرما کے چلے گئے ہوں. تو سند ہونی چاہیے پوری کہ کس بندے نے یہ بات کی ہے. تو مجہول، ان نون، لاوارث اور لاپتہ قسم کا انسان کوئی روایت کرے گا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور چوتھا ہے منقطع روایت ہے، یعنی راوی تو نون ہے لیکن ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں موجود ہے، آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے. ایک کہتا ہے جی میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا اور اس نے حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، تو روایت منقطع ہوگی. ٹھیک ہے. یا وہ کہے گا ویسے اگر وہ سکہ ہوگا تو یہ نہیں کہے گا میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ کہے گا ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو وہاں پکڑا جائے گا بھئی تو کہاں سے روایت کر رہا ہے، بیچ میں بندہ بتا کس سے سنا تو نے، پوری سند اپنی بیان کرنا. جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث کی سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا امام محمد بن ادریس شافعی سے، شافعی نے سنا امام مالک بن انس سے، اور مالک بن انس نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پوری چین ہے نا, چین جوڑنی پڑے گی ورنہ تو روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو منقطع روایت جس میں انقطاع ہو, ٹوٹی ہوئی چین ہو, تو وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور پانچواں حکم یہ ہو سکتا ہے ضعیف حوالے سے کہ روایت جو ہے وہ اس پہ جرح مفسر ہو, یعنی وہ حدیث تو اس کے راوی تو بالکل ٹھیک ہوں, ملاقاتیں بھی ہوں, لیکن بعض اوقات راوی کو وہم ہو گیا ہو, کبھی اس کا بڑھاپے میں حافظہ خراب ہو گیا ہو, تو اس پہ جرح مفسر ہوئی ہو تفسیر کے ساتھ کہ اس کی باقی روایتیں صحیح ہیں لیکن یہ والی روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کا ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے کی ہیں اور یہ بعد کی ہیں. یا کوئی روایت شاذ ہو سکتی ہے اسی جرح مفسر کے ہی کیٹیگری کے اندر کہ اس نے اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کی ہو. یہ بڑے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, اس حوالے سے آپ میری گفتگو دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 36, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اہل سنت پاک.com پر. مسئلہ نمبر 36, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے. بھائیو, شیخ صاحب کی تحکیم کی ایک اور خوبی ہے جو بعض لوگوں کے لیے یہ خامی ہوگی لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی خوبی ہے یہ الحمدللہ, کہ جب وہ کسی حدیث پہ ضعیف کا حکم لگاتے تھے نا, اور ان کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ والی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی کسی اور کتاب میں موجود ہے, تو وہ حق گوئی کرتے ہوئے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیتے تھے کہ یہ والی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے فلاں کتاب میں, اور پوری اس کی تحقیق کر دیتے تھے. یہ ایماندار آدمی کی نشانی ہے. بے ایمان آدمی نہیں یہ کام کر سکتا. اور حتیٰ کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی, کسی صحابی کا قول اس کو سپورٹیو ہوتا, موقوفاً کوئی روایت ہو اور کسی اور کتاب میں, وہ بھی اس کے نیچے انہوں نے اس میں مشکات المصابیح کے فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے. ایک میں آپ کو کڑوی مثال دیتا ہوں, ہمارے لیے تو کڑوی نہیں, ہمارے لیے تو بڑی مزیدار ہے کیونکہ ہم تو الحمدللہ حق گوئی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی گالیاں بھی کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے. وہ تو لوگوں کی اپنی زبانیں ہیں الحمدللہ, ہم نے تو حق گوئی سے باز نہیں آنا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہر مسئلہ چھیڑتے ہو. بھائی میرے, آپ کے جو علماء ہیں نا جی, ان کی تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں. ہم نے الحمدللہ ایک جنرل سٹور کھولا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ہم تو ہر سودا رکھیں گے, ہم تو حدیث قرطاس بھی ڈسکس کریں گے, ہم تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وصی رسول کون ہے, ہم تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ممبروں پر صحابہ پہ لعنت کس بندے نے شروع کروائی, آج تک جو لعنت ہو رہی ہے یہ بدعت کس بندے کی شروع کی ہوئی ہے. ہم تو حیات النبی کا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے, ہم تو نماز کے طریقے کا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے, ہم فاتحہ خلف الامام بھی الحمدللہ, اس وجہ سے کہ یہ جنرل سٹور ہے اور جنرل سٹور میں ہر چیز بکتی ہے. آپ کی تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں کہ 2-4 باتیں رکھ کے, وہ جس کہتے ہیں نا ہلدی رکھ کے, تو پنساری کی دکان کھول لی ہوئی ہے, صرف ہلدی ہے پاس ایک پاؤ. تو یہاں پر تو انٹرنیشنل لیول پہ بھائی دعوت ہو رہی ہے. آپ تو کنویں کے مینڈک ہیں, اس کنویں سے باہر نکلے تو آپ کو پتہ چلے کہ علم کی دنیا کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر آج جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ مولوی تو فیل ہو چکے ہیں مقابلہ کرنے کے, فیل ہو چکے ہیں ٹوٹلی, ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. آج کے دور میں اگر آپ کو فیس بک پہ کوئی روایت شیئر کروا دیتا ہے, آپ اس کو کہیں گے نہیں بھائی گلا نہیں کرنی چاہیے, وہ کہے گا بھائی جی نس گیا جائے, جھوٹ ہے. تو اگر ہمارے سلف نے کبھی کوئی بات کی جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کریں, فلاں چیز کو ڈسکس نہ کریں, وہ بڑے نیک نیت لوگ تھے اس وقت, ان کی یہ باتیں بالکل صحیح تھی. آج وہ اگر زندہ ہوتے تو ہم سے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے, کیونکہ اب ان فتنوں کے آگے دروازہ نہیں آپ باندھ سکتے. اب تو بچے کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ٹچ سکرین موبائل ہے, فیس بک پہ اس کو ساری روایتیں پتہ چلیں گی. اب آپ بخاری مسلم کی احادیث جب نکالیں گے اور آپ کہیں گے جی نہیں یہ تو ڈسکس نہیں کرنی, تو وہ کہے گا اس کا مطلب آپ تو خود بخاری مسلم کے منکر ہیں, آپ بخاری مسلم کو خود اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کسی کے سامنے پیش کر سکیں. تو الحمدللہ وہاں پر پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ حق کی آواز الحمدللہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کا مقدمہ بالکل صحیح ستھرا پریزنٹ کریں گے پوری امت کے سامنے الحمدللہ. تو وہ مثال جو ہے وہ آپ سن لیں, جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ضعیف بھی ڈکلیئر کریں گے تو اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں گے. وہ ہے مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6101 نمبر 6101 نمبر حدیث فضائل علی والے چیپٹر میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے, ام المومنین کا, جو 64 ہجری میں یزید کے دور میں فوت ہوئی. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا. یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو 6101 نمبر حدیث ہے مشکات میں. مسند امام احمد کے حوالے سے امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے, پرائمری بک مسند احمد ہے, کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تحکیم کرتے ہوئے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر, کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن پھر ان کی رگ پھڑکی حق گوئی والی. انہوں نے کہا یہ روایت تو
ضعیف ہے. لیکن مسند ابی یعلا جو پہلے 300 سال میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو یعلا، امام ترمذی ابو داؤد کے ہم اثر ہیں، انہوں نے مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7013 نمبر روایت لی ہے موقوفاً، سیم اسی صحابیہ ام سلمہ حضور کی بیوی اور ہماری ماں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا. تو شیخ صاحب نے لکھا یہ روایت صحیح ہے ام سلمہ کی، مسند ابی یعلا 7013 نمبر، کہ جب بنو امیہ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت کی جاتی تھی تو ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا، عبداللہ تابعی نے کہا اماں جان کس کی مجال کہ جو ممبر پر رسول اللہ پر گالیاں بکے. انہوں نے کہا تم کیا یہ نہیں کہتے کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کیا کرتے تھے. تو جو علی پر لعنت کر رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، گویا کہ وہ رسول اللہ پر لعنت کر رہا ہے والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ بھائیوں باتیں تھی جن کی وجہ سے میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب پر 2.5 گھنٹے کا پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 80 کے نام سے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، جس میں ان کے ویڈیو کلپس پروفز کے ساتھ، جو میں نے ہی الحمدللہ ان کو آمادہ کیا اور ریکارڈنگ کی، سب کی سب ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں اپنے ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے، وہ سارے کلپس ڈالے ہیں اور تمام کے دلائل بھی کتاب و سنت سے دیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی تقلید کی ہے، کتاب و سنت سے دلائل پیش کی ہیں. تو یہ بھائی علم کا میدان ہے، یہاں پہ جذبات کی کوئی، میں غامدی صاحب والی بات ہی ریپیٹ کروں گا، بڑی مزیدار بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جذبات تو پھر ایک ہندو کو بھی اپنے جو ہے وہ دیوی کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کہے گا جی مجھے تو یہاں پر مزہ آتا ہے. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. علمی دلائل سامنے رکھے جائیں تو میں نے علمی دلائل کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں، اور پھر جو ہمارے سلفی بھائی ہیں اہل حدیث خصوصاً، ان کے لیے خصوصاً ان کے ویڈیو کلپس بھی ڈال دیے تاکہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو اپنے ہی ایک بزرگ کی بات مان لیں. اور وہ بھائیوں میں نے کوئی ویڈیو کلپس جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ ان کو ریکارڈ نہیں کروائے ہوئے معاذ اللہ، وہ انہوں نے پبلکلی ریکارڈ کروائے ہیں. تو اگر کیونکہ بعض لوگ پھر اس کی وجہ سے ناراض بھی ہو گئے شیخ صاحب کے ساتھ بھی، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میرے ان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جائیں، لیکن الحمدللہ وہ بری طور پر اس حوالے سے ناکام ہوئے. تو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، وہ آپ لیکچر ضرور دیکھیں. شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 مشکات المصابیح کے حوالے سے. بھائیو مشکات المصابیح تحقیق اور تخریج اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم کے ساتھ مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد سے شائع ہو چکی ہے. یہ 3 جلدوں میں ہے اور تقریباً 700 صفحوں کی 3 جلدیں ہیں یہ، اور اس کی قیمت تقریباً 1500 روپیہ ہے مارکیٹ میں اس وقت. یہ آپ کتاب خرید سکتے ہیں. اور اگر کسی کو مفت PDF فارم میں چاہیے تو اہل سنت پاک.com میں الحدیث والے پورشن میں جائیں. مشکات المصابیح 3 جلدیں 18 MB کی موجود ہیں، یا مجھے ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ اس کا لنک بھیج دوں گا، یا اس کو جو میری ای میل میں سیف ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بھیج دوں گا. مشکات المصابیح مسٹ پڑھیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بخاری مسلم پڑھنے کی حاجت نہیں رہے گی 90% مسائل کے اندر الحمدللہ. مشکات ایک انتہائی آسان کتاب ہے، آسان فہم ہے، یوزر فرینڈلی ہے. جیسے میں کہتا ہوں نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے نا، اس طرح یہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے. ایک عام آدمی اس کو حدیث کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ اچھا یہ ایمان کے چیپٹر میں ہوگی، یہ نماز والے چیپٹر میں ہوگی، یہ طہارت والے چیپٹر میں حدیث ہوگی، اور وہیں آپ کو ملے گی. اور بیسیکلی انہوں نے فالو کیا امام مسلم کی ترتیب کو، وہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے اس حوالے سے. تو آپ مشکات المصابیح کا ذرا فارمیٹ بھی سمجھ لیں کہ یہ کس فارمیٹ میں لکھی گئی ہے. مشکات المصابیح کچھ تو تعارف میں کروا چکا، اب تھوڑا سا میں اس کو مزید بریف کرتا ہوں کہ یہ کس فارمیٹ میں لکھی گئی. مشکات المصابیح جو ہے وہ 3 فصلیں تو میں نے آپ کو بتائیں. پہلی فصل صرف بخاری اور مسلم، دوسری ادر دین بخاری اور مسلم لیکن امام بغوی والی، اور تیسری امام ولی الدین تبریزی والی جس میں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں بھی الحمدللہ اس کی احادیث ان کے ریفرنس موجود ہیں. تو یہ ہر موقع کے اوپر ایک چیپٹر لکھتے ہیں. میری طرف متوجہ ہوں. کتاب الایمان مثلا انہوں نے چیپٹر لکھا، تو یہ مین چیپٹر کو نام دیتے ہیں کتاب کا، کتاب الایمان، ایمان کا چیپٹر، دا چیپٹر آف ایمان. پھر
ہر چیپٹر کے اندر سب چیپٹرز ہیں. پھر ایمان کے اندر کئی سب چیپٹرز ہیں. عذاب قبر پر ایمان ایک چیپٹر بنا دیا. گناہ کبیرہ کے حوالے سے ایک چیپٹر کہ اس میں اس حوالے سے ایمان کے کیا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے سب چیپٹرز بنائے, اس کو وہ کہتے ہیں باب. تو مین چیپٹر کیا ہوا؟ کتاب. پھر اس کے اندر باب. پھر ہر باب کے اندر وہ 3 فصلیں آتی ہیں. فصل اول صرف بخاری اور مسلم, فصل دوم بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی کتابیں تقریباً 13 کے قریب, اور فصل سوم جو ہے امام ولی الدین تبریزی نے جو تقریباً 1100-1200 احادیث ایڈ کی, جن میں بخاری اور مسلم اور باقی بھی جمع ہے. تو یہ اس کی ترتیب ہے 3 فصلوں کی, اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر کسی ٹاپک پہ آپ کو صرف بخاری مسلم کی حدیثیں چاہیے تو پہلی فصل میں ملیں گی, یا پھر تیسری فصل میں ملیں گی, اور دوسری میں ادر دین بخاری اور مسلم ملیں گی. مختلف چیپٹر ہیں. کتاب الطہارہ ہے, کتاب الصلاح نماز کے اوپر ہے, اس میں پھر کئی باب ہیں. کتاب الطہارہ میں وضو کا الگ, غسل کا الگ, اور حیض کا الگ, یہ چھوٹے چھوٹے باب. پھر ہر باب کے اندر 3 سب چیپٹرز ہیں الحمدللہ. کتاب الدعوات ہے جو ہماری اس حوالے سے ڈسکشن کرنے کا میں نے پلان کیا ہے, جس سے ہمارے یہ اذکار والے کارڈ بھی ہم نے لکھے ہیں. کتاب الدعوات دعاؤں کا چیپٹر, اور سنت اذکار کا چیپٹر. فرض نماز کا یہ جو گرین کارڈ ہے, یہ تو فرض نماز والے اس میں چیپٹر میں آ جائے گا کتاب الصلاح میں. اور یہ دعاؤں والا جو ہے یہ بلو کارڈ, یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ, دنیا کا نہیں. دنیا میں گرین کارڈ آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟ امریکہ کی جو نیشنلٹی. اور بلو کارڈ یو کے یورپین یونین میں جس کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے نا, اسے بلو کارڈ کہتے ہیں. آپ ذرا گوگل پہ جا کے لکھے گا تو وہ دنیا کے گرین اور بلو کارڈ ہے, یہ آخرت کے. فرض نماز کے بعد سنت اذکار گرین کارڈ, اور صبح و شام کے سنت اذکار یہ بلو کارڈ. الحمدللہ یہ اسی میں سے ہی تیار ہوئے. کتاب الدعوات چیپٹر میں 2223 سے لے کر 2504 تک 282 احادیث مشکات کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. اللہ کے ذکر کے حوالے سے, اس کی تسبیح, تکبیر اور مختلف اوقات کی دعائیں, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا بیان, اور اس قسم کے مختلف ایشوز الحمدللہ اس میں آپ کو احادیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے جو ہیں وہ حکم بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو آج ہم الحمدللہ اس حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہیں, لیکن ابھی ٹائم باقی ہے, اور میں نے ٹائم مجھے پتا تھا کہ وہ اس ٹائم کے اندر مکمل ہو جائے گا. گرین کارڈ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج, باقی پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اگلی نشست کے اندر. لیکن اس گرین کارڈ, آخرت کے گرین کارڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آخرت کا گرین کارڈ. دنیا کا گرین کارڈ کون سا ہے؟ امریکہ کی نیشنلٹی. اور یہ آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار, وظائف اور سنت دعائیں. الحمدللہ اس کے تعارف کے حوالے سے 4 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے میں ڈسکس کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 1, بھائیو اس کارڈ کے ٹاپ پر میں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے, سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اور اس کے بعد 2 حدیثیں اس کے نیچے لکھی. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6407, مسلم میں 1823, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے گویا وہ زندہ کی مثل ہے, اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا گویا وہ مردہ کی مثل ہے. اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے 7524 نمبر حدیث کے باب میں, اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے 3792 نمبر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر خفی سے, زبان سے ذکر کرنا یہ افضل ہے, کیونکہ اللہ ساتھ ہوتا ہے. زبان کا ذکر افضل ہے, دل کا ذکر اس میں شامل ہو جاتا ہے, 2 اعضاء ذکر میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ. تو اسی طرح اسی کارڈ کے اندر
اسی پہلے صفحے پر ہی میں نے پھر قرآن سے فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت دیا ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 40 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں بھی اللہ کی عبادت کریں اور فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کریں. یعنی فرض کے بعد بھی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے الحمدللہ. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 647, مسلم میں 1506, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, اسی جگہ پر جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے, فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں, اے اللہ اس پر رحم فرما, اسے بخش دے. معصوم فرشتے, حتیٰ کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے, اس وقت تک مسلسل فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو, اس پہ میں نے لکھا ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار امام الانبیاء مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ کسی قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی ان کے بابوں اور بزرگوں کے لکھے ہوئے اذکار نہیں ہیں. ان کے تو کلچر میں یہ اذکار موجود نہیں ہے, وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار لے کر چلتے ہیں. یہ مرشد کامل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں. اور میں تو صوفیاء کو چیلنج کرتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں نا جی فلاں بزرگ سے بیعت ہو, میں نے کہا جی آپ کا بزرگ مجھے 18 اذکار فرض نماز کے بعد کے نا سنت جو میں نے گرین کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں, یہ 18 اگر سنا دے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. یا پڑھ کے سنا دے, دیکھ کے سنا دے ایک دفعہ روانگی کے ساتھ, تو میں کہوں گی زبانی یاد نہیں, دیکھ کے پڑھتا ہے. پہلی دفعہ پڑھے گا تو ظاہر اٹکے گا, اور اگر روزانہ پڑھتا تو نہیں اٹکے گا. ابھی تک تو کوئی بندہ نہیں سامنے آیا کہ جس کو یاد ہو, کیونکہ ان کے کلچر میں یہ نہیں ہے. وہ تو اپنے بزرگوں کے شجرے اور وہ چیزیں, چونکہ ہم بھی, میں نے تو بھائی اپنی ایف ایس سی لیول پہ داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی اس وقت تصوف کی وہ کتابیں پڑھی ہیں جس کے ابھی تک لوگوں نے نام سنے ہیں, مکاشفت القلوب, احیاء العلوم, کیمیاء سعادت اور کشف المحجوب, رسالہ قشیریہ. یہ وہ کتابیں جو عام بندوں نے, غنیت الطالبین, صرف نام ہی سنے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور تصوف کو پریکٹس کیا ہوا ہے الحمدللہ. یہ جو سنت اذکار ہیں یہ آپ کو پھر احادیث کی کتابوں میں ملیں گے, بزرگوں کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. تو بخاری مسلم میں پھر نقل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار کیا ہے. تو علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے, اس گرین کارڈ میں ٹوٹل 18 اذکار ہیں, جس میں سے 14 اذکار ایسے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کرنے ہیں, سنت ہیں, اور 4 ایسے ہیں جو صرف فجر اور مغرب اور وتر کی نماز کے ساتھ خاص ہیں. 14 ایسے ہیں جو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کرنے ہیں. وہ اذکار انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, اور 4 بھی. اس کارڈ کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو, ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ریسرچ پیپرز بھی بانٹتے ہیں پورے ملک سے, جو بھی ہمیں رابطہ کرے ہم تمام ریسرچ پیپر اور اذکار کارڈ بھی فری میں بھجوا دیتے ہیں الحمدللہ. بل اس کی سافٹ کاپی آپ کو ahlsunnatpak.com پہ جو سنت اذکار والا پورشن ہے اور ریسرچ پیپر والا, دونوں جگہ پہ یہ اپلوڈ ہے. سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور صبح و شام کے سنت اذکار, گرین کارڈ بھی اور بلو کارڈ بھی الحمدللہ. تو یہ آپ پی ڈی ایف فائل تقریباً 5 MB کی ہے, وہ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر لیں mirza_95@yahoo.com. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا. یہ اذکار میں انشاءاللہ 10-12 منٹ کے اندر یہ کور ہو جائیں گے. میں آپ کو پہلے یہ زبانی سنا دیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ میرے مرید ہو جائیں, میں کوئی پیری مریدی نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو صرف اپنے شوق کے لیے زبانی سنا دیتا ہوں آپ کو اذکار. اس کے بعد ایک ایک ذکر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کر لیں گے, تاکہ اس کے مکمل ریفرنسز میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ مجھے کافی عرصے سے لوگ ای میلز کر رہے تھے پوری دنیا سے کہ یہ اذکار کارڈ جو ایک بار پروناؤنس بھی کر دیں. سب لوگ تو عربی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے پروناؤنسیشن کے ساتھ, تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ یہ سنت اذکار جو ہیں ان کو پروناؤنس بھی کر دیا جائے, اور پھر ان کے حوالے جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں, اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہم نے کہ اس میں جو احادیث کے نمبر ہیں وہ علماء حرمین, بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں اس میں سارے اذکار الحمدللہ. تو یہ اذکار میں 14 اذکار پہلے آپ کو بتاتا ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد, اور پھر 4 جو مخصوص ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر اس کے بعد جو سنت اذکار ہیں، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر پھر 100 پورا کرنے کے لیے 34 مرتبہ کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ دونوں بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ 14 اذکار ہیں جو آپ نے فرض نماز کے بعد کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ 4 اذکار ایسے ہیں جو آپ نے پرٹیکولرلی فجر و مغرب کے ساتھ خاص ہیں۔ اس میں سے پہلا ذکر ہے اللہم اجرنی من النار، یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے فجر کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے، اور 7 ہی دفعہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے۔ یہ پہلا ذکر ہو گیا۔ دوسرا ذکر ہے فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد اتحیات والی حالت میں تشہد میں ہی بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں نہیں بدلنے، اسی حالت میں بغیر گفتگو کیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ والا آپ نے ذکر پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 10 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 2 ذکر ہو گئے۔ تیسرا ذکر ہے جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پرٹیکولرلی اسلام پھیرنے کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ والا۔ اور چوتھا ذکر جو ہے وتر کی نماز کے ساتھ ہے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس 3 دفعہ، اور پھر اینڈ پہ بلند آواز میں رب الملائکۃ والروح۔ تو یہ 4 ذکر ہوئے، 14 وہ، یہ 18 بن گئے ٹوٹل۔ اب میں ان کے ریفرنسز جلدی دے دیتا ہوں، آپ ذکر تو سن چکے ہیں لیکن میں ان کو ریفرنسز کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ بھی ڈال دیا ہے رکت کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، کیونکہ جب تک توجہ نہیں ہوگی، ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو کیا اللہ سے مانگیں گے۔ تو اب اس کا سوز و گداز جو ہے وہ میں ان حدیثوں کو بریف کرتا ہوں، صحابہ نے کیسے وہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلا ذکر میں نے بتایا تھا اللہ اکبر، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا اللہ کے ذکر کی آواز سے، تکبیر کی بلند آواز سے پہچانا کرتا تھا۔ تکبیر
جو کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں وہ صوفیہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلند آواز، تو وہ تکبیر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، تو تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قبلہ رخ سے پیچھے نہیں مڑتے تھے جب تک آپ فرض نماز کے فوراً بعد قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے، صحیح مسلم 1334، یہ نہ پڑھ لیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام وادخلنا الجنت، وہ سارے جو 7 الفاظ ڈالے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں مولویوں کے ڈالے ہوئے ہیں، سنت دعا اتنی ہے۔ اور یہ آپ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے پھر صحابہ کی طرف رخ انور کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے استغفر اللہ۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی علماء عرب کی بھی کلاس لے لوں۔ عرب کے جو علماء کے وہاں پہ سنت اذکار آپ کو جو کارڈ ملیں گے نا، یا وہاں پہ آپ کو جو مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تکبیر والا ذکر ہی سکپ کر دیا ہوا ہے۔ ان کا ذکر شروع ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ یہ تو مسلم میں ہے، اور جو ذکر بخاری اور مسلم دونوں میں تھا وہ تکبیر کا تھا۔ تو وہاں کے مولوی اب چونکہ اب ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ جب بندے نے دل بھائی مانتے ہوتا ٹھیر بھائی استغفر اللہ تکبیر کہاں سے ہے؟ استغفر اللہ تو استغفار ہے۔ اچھا اگر یہ ہے تو پھر ہم سے علمی پھکی لے لیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، تو استغفر اللہ کہتے۔ ادھر مولوی چپ کر جائے گا پھر۔ تو یہ انہوں نے خام خواہ ایک ضد کی وجہ سے، لیکن پاکستان میں جو سلفی ہیں یا اہل حدیث ہیں اب وہ الحمدللہ اللہ اکبر اپنا دارالاسلام والوں نے بھی جو چھاپا ہے انہوں نے پہلے نمبر پہ ڈالا ہے اللہ اکبر، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ میں نے جو مولویوں نے اس حوالے سے جو بیچ میں گھسے ہوئے تھے تو میں نے ان کا معاملہ کلیئر کر دیا۔ 2 ذکر ہو گئے، 2 سے مراد مطلب یہ دونوں اس کے اندر ہو گئے۔ تیسرا آیت الکرسی تھا، تو سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9928 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن نماز جو پڑھے گا نماز پڑھنے کے بعد ہے، صرف آیت الکرسی پڑھے نہیں جان چھٹنی۔ اچھا جی، چوتھا ذکر صحیح مسلم 1642 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ پانچواں سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں سنن نبی داؤد میں 1522، سنن نسائی میں 1303 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان کا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ فرض نماز کے بعد یہ دعا پھر کبھی نہ چھوڑنا، تو میرا محبوب ہے، میں تجھے محبوب وظیفہ بتا رہا ہوں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پر اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے پہ، تیرا شکر ادا کرنے پر، اے اللہ تو میری مدد کر۔ اللہم اعنی علی ذکرک بھی ہے اور ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دونوں ثابت ہیں۔ چھٹا ذکر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6379 اور 6840 ہے، صحیح مسلم میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں، آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میں یہ ترجمے سکپ کر رہا ہوں، اس کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، کچھ بتا بھی رہا ہوں اپنے ذوق کی وجہ سے، تو وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں صرف اس کی عربی کور کر رہا ہوں۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کا بیان ہے صحیح بخاری 2822 کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے، اور سعد ابن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 2822، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ جو ہے کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ آٹھواں ذکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے، ایک روایت میں آتا ہے نماز کے بعد، اور ایک روایت میں آیا کہ نماز ہی میں درود شریف پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے، دونوں درست ہیں۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب آپ درود پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اللہ سے جو چاہیں مانگے، فرض نماز ہو نفلی نماز ہو، لیکن وہ عربی میں ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں
نماز میں اردو یا پنجابی میں دعائیں نہیں کی جا سکتی. نماز کا پروٹوکول عربک لینگویج ہے. جیسے قبلہ ہماری یونٹی کا سمبل ہے، عربک لینگویج ہماری یونٹی کا سمبل ہے نماز میں. اور اس کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا 2004 میں کہ ہمیں تو ان کی لینگویج ہی نہیں آتی تھی، لیکن جب فاتحہ پڑھی امام نے تو لگا یار اپنا مسلمان بھائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اسے چائنیز میں نہیں پڑھی. تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کا یونٹی اور بانڈ ہے، امت کا اجماعی یہ ایک تعلق ہے عربک لینگویج. نماز کے بعد آپ اردو میں مانگیں، پنجابی میں، انگلش میں، لیکن نماز میں عربک دعائیں مانگیں، خصوصاً سنت دعائیں جو مرضی مانگیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو تم مانگو جب درود شریف پڑھ چکو. تو یہ فرض نماز کے بعد بھی اور اس میں بھی مانگ سکتے ہیں. صحیح مسلم 1813 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. ترجمہ اس میں دیکھ لیجئے گا. 9واں ذکر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری 6473 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10واں ذکر صحیح مسلم 1343 عبداللہ ابن زبیر کا بیان ہے، اور بعض روایتوں میں صحیح مسلم کے ایسے الفاظ ہیں جس سے یہ بھی ترجمہ بنتا ہے، بعض محدثین نے لیا کہ بلند آواز سے آپ یہ ذکر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اور یہی جو ہمارے وہ بریلوی بھائی جو ہے نا، اس کا لا الہ الا اللہ اور آگے ڈیش ڈیش ڈال کے نا کہتے ہیں دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. پورا یہ ہے وہ، یعنی مولوی کتنا دھوکہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی اس کے اندر 2 نمبری پائی جاتی ہے. وہ پورا تو لکھ تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ذکر ہے. وہ مولوی پکڑا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یعنی مولوی ہر جگہ گھس جاتا ہے، بےایمانی کرتا ہے. تو 11واں ذکر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے، یہ اوپر والا جو ذکر تھا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے تھا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری میں 844 مسلم 1342 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. کیسی زبردست ہوا، پرفیکٹ. 12واں ذکر اما عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نسائی میں 1344 اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی اور مجلس سے اٹھتے وقت بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو میں بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ یہ پڑھتا ہوں تاکہ مجلس کا کفارہ بن جائے. 13ویں حدیث سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 جو صورتیں ہیں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں پڑھ لیا کروں، یہ ہر شے سے مجھے کافی ہو جائیں گی. سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ. اور اس کے بعد صحیح بخاری میں 843 اور صحیح مسلم میں 1349 اور 1352 وہ تسبیحات فاطمہ ہیں. 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 33 یہ 99 ہوئے. پھر 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. الحمدللہ. اور دوسری بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیحات فاطمہ والے جو یہ کلمات ہیں یہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. بل اس حوالے سے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہونا تو میرا صلاۃ و تسبیح والا لیکچر وہ ضرور سنیں. اس میں میں نے سبحان اللہ یعنی یہ اللہ کی اس کو تسبیح کہتے ہیں، الحمدللہ تحمید، لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل، اور اللہ اکبر تکبیر. ان کے جو فضائل ہیں میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ نمبر 91 پورا طریقہ اور اس میں کافی ساری ڈیٹیل انہی اذکار کے حوالے سے بتائی ہیں. تو یہ 14 ذکر ہو گئے جو ہر فرض نماز کے بعد. اب آخری 4 ذکر. 15واں ذکر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے
اور مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے 10 دفعہ اسے پڑھ لے تشہد کی حالت میں پاؤں بدلے بغیر، یہ اس میں الفاظ ہیں حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور دن رات میں یہ کلمات ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے، اس کے لیے قلعہ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا حوالہ جامعہ ترمذی 3474، مسند احمد جلد 4 صفحہ 227 اور حدیث نمبر 18019۔ یہ زبردست ذکر ہے، الحمدللہ اس کا اہتمام کریں، اور آپ یہ 10 دفعہ پڑھ لیں تو الگ سے 10 دفعہ جو صبح شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر آتا ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر وہ الحمدللہ کور ہو جاتا ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد بغیر گفتگو کیے تشہد کی حالت میں ہی بیٹھے بیٹھے، لہٰذا اگر کوئی امام مسجد ہے، جب میں مغرب کی امامت کرواتا ہوں تو میں یہ پڑھنے کے بعد پھر مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہوں تاکہ وہ ذکر کی فضیلت جو ہے وہ اس حوالے سے مل جائے۔ 16واں ذکر وہ بھی نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد بغیر گفتگو کیے۔ سیدنا ابو حارث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے چپکے سے کان میں یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ لے لے مجھ سے، اگر تو نے فرض نماز کے بعد فجر کی بغیر گفتگو کیے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا نا، اور اس دن میں اگر تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر تو نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ لیا اور اس رات میں تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، دوزخ سے خلاصی مل جائے گی۔ اچھا، اس روایت کو شیخ البانی نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہا اور ایک راوی پہ اعتراض کیا، جبکہ وہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک پکا ثقہ راوی ہے، حتیٰ کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ صحابی ہے، چھوٹا صحابی ہے، جس راوی کے اوپر البانی صاحب نے اعتراض کیا۔ لہذا شیخ زبیر الزئی صاحب نے بڑا ان کے اوپر اس پہ گرفت کی کہ کسی محدث نے اس کو ضعیف نہیں کہا، یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح روایت ہے، اللہم اجرنی من النار، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد۔ اور سیکنڈ ذکر ہے وہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کا بیان ہے۔ اچھا، یہ اللہم اجرنی من النار کا حوالہ سنن نبی داؤد میں 5079 نمبر حدیث ہے، اور یہ سنن نسائی میں 1699 نمبر حدیث ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث 925 نمبر، ام سلمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور مقبول عمل عطا فرما، میرا عمل مقبول ہو۔ یہ اگر میں ترجمے کرتا تو آدھا گھنٹہ اور لگتا، اس کا سوز و گداز ہی ترجمے کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم نے یہ کارڈ ترجموں کے ساتھ چھاپا ہے کہ خالی یہ طوطے کی طرح کو پڑھے نا، ترجمہ بھی نیچے پڑھے اور اس کو پتہ چلے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا الفاظ ہیں، بڑے یوزر فرینڈلی ہے، اردو بڑی آسان، میں نے لفظی اور با محاورہ مکس کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اور آخری ذکر ہے وطر کی نماز کے بعد، سنن نسائی میں 1699 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس 3 دفعہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اور سنن دارقطنی میں آتا ہے 1679 نمبر حدیث کہ پھر آپ اس کے بعد 1 دفعہ پڑھتے تھے بلند آواز سے رب الملائکۃ والروح، جو رب ہے ملائکہ کا بھی اور روح قدس کا بھی رب ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے 18 کے 18 اذکار مکمل ہوئے الحمدللہ۔ جو میں نے ٹائم بتایا تھا صرف 3 منٹ ہی اس سے اوپر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔